محترم جناب رانا صاحب، آپ کے بقول جب کوئی کیمیائی تحریک شدت لے گی تو وہ اگلے عضو کی مشینی تحریک میں تسکین پیدا کرے گی۔ اس صورتحال میں صرف دو تحریکیں جسم انسانی میں عمل دخل کر رہی ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ باقی چار تحریکیں جسم انسانی میں اس صورتحال میں کس حالت میں ہوں گی؟ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال میرے بڑے محترم دوست بھائی حیدر زمان صاحب کی طرف سے آیا ہے۔ سوال ان کی زبانی آپ سن چکے ہیں، میں یہاں پھر دہراتا ہوں۔ محترم رانا صاحب، آپ کے بقول جب کوئی کیمیائی تحریک شدت دے گی تو وہ اگلے عضو کی مشینی تحریک میں تسکین پیدا کرے گی۔ اس صورتحال میں صرف دو تحریکیں جسم انسانی میں عمل دخل کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک مشینی جو تحریک والی ہے اور ایک جو ہے وہ یا تسکین والی ہوگی یا پھر تحلیل والی ہوگی۔ دو ہی تحریکیں اس وقت عمل دخل کر رہی ہیں جسم کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ باقی چار تحریکیں جسم انسانی میں اس صورتحال میں کس حالت میں ہوں گی، ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ سوال ہے میرے محترم کا۔ میرے بھائی، بات کو ذرا کلیئر کر کے ذہن میں بٹھا لیا جائے تو پھر آگے جواب بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں ایسے مثال دیتا ہوں کہ کیمیائی تحریک جگر کی قدی عضلاتی جو ہے وہ کیمیائی تحریک ہے۔ جب یہ شدت لے گی تو اپنے سے اگلے عضو، یہ جگر کی کیمیائی ہے، تو اپنے سے اگلے عضو، اگلا عضو دماغ ہے، اور اس کی مشینی تحریک جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہے، اس میں تسکین پیدا کر دے گی۔ یہ علیحدہ بھی سوال بنتا ہے کہ وہ یہ کیمیائی تحریک مشینی ہی میں تحریک کیوں پیدا تسکین کیوں پیدا کرتی ہے؟ کسی اور بھی میں بھی کرے، کیمیائی ہے تو کیمیائی میں کرے۔ مگر آج کا سوال جو ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ باقی جو چار تحریکیں ہیں، یہ دو تحریکیں عمل میں ہیں، ایک شدت کے عمل میں ہے، ایک تسکین کے عمل میں چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ تحریک کا عمل۔ تحریک کیا ہے؟ تیزی، شدت۔ ظاہر ہے کہ جب تک وہ نارمل کوئی تحریک ہوگی تو وہ شدت نہیں لے گی تو وہ تسکین پیدا کرے گی نہیں۔ اب یہ شدت میں آ گئی جب، تو اس نے اگلے عضو کی مشینی میں تسکین پیدا کر دی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ سوال اس طرح بھی تھا کہ اس نے کسی اور میں نہیں کی، مگر آج کا سوال یہ ہے کہ باقی جو چار تحریکیں اس کے علاوہ بچ گئی، اعصابی عضلاتی سے آگے جو ہے عضلاتی اعصابی اور عضلاتی گدی، اور یہ دو تحریکیں ہوگی، اور گدی عضلاتی سے آگے گدی اعصابی اور اعصابی گدی، ان کی کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے ان کی؟ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری باتوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جب کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی مرد ہوگا، تو ظاہر ہے مرد کسی ایک ہی تحریک میں ہوگا، باعث مرد تحریک ہے،
مرض جو ہے وہ تسکین کی جگہ پر ہے۔ اگر ویسے مرض کو تحریک کو مرض مان لیا جائے تو بھائی پھر تحریک کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے۔ تحریک ہی تو زندگی ہے، تحریک ہی تو کائنات کو چلا رہی ہے۔ مسئلہ اس کی شدت کا ہے۔ جب شدت لے گی تو بگاڑ بنے گا، ایسے نہیں بگاڑ بن جائے گا۔ جب بھی کوئی بھی تحریک ہوگی، جب وہ شدت لے گی، اپنی حد سے کراس کرے گی، تو پھر وہ کسی میں تسکین پیدا کرتی ہے۔ تو وہ یا تحریک پہ کسی تحریک میں پیدا کرتی، تو پھر کیا کرے گی؟ وہ وہاں مرض پیدا کرتی۔ تسکین ایک مرض ہے۔ جب تک تسکین کو نہیں توڑا جائے گا تو مریض کا مرض ختم نہیں ہوگا۔ اگر تحریک ہی مرض ہے تو پھر تو بھائی تحریک کو دوائی دینی چاہیے، اس کو اور تیز کرنا چاہیے۔ اتنی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں تسکین ہے، جس کو اس نے مات دے دی ہے، بدھی اصلاتی نے اعصابی اصلاتی کو مات دیتے ہوئے اس کو تسکین میں لے آئی ہے، تو اس کو تسکین والے کو شدت دے کے اس کی شدت کو وہ خود بخود کم کر دے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری چار جو ہیں تحریکیں، وہ کس حالت میں ہوں گی؟ تو میرے پیارے بڑا سیدھی سی بات ہے کہ مرض تو ایک ہی ہونا ہے ایک وقت میں۔ چار قسم کا تو مرض، 5 قسم کا تو مرض نہیں ہونا، تحریکیں تو 6 ہیں۔ مرض ان 6 میں ہی سی کسی ایک میں ہونا ہے۔ دوسری کو کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ٹھیک ہے، اپنی حالت میں صحیح ہے۔ بس یہ 2 تحریکیں انسانی جسم کے اندر اپنا اس وقت فعل عمل جو ہے ان کا بہت زیادہ ہے، کہ وہ تحریک والی جو شدت لے رہی ہے، جو بھی تحریک، مثلا بدھی، یہی جو پہلے میں نے کہا بدھی اصلاتی کی تحریک جو ہے، جگر کی جو بدھی اصلاتی تحریک ہے، یہ شدت لے گی تو ہے کس کی؟ یہ تحریک ہے کس کی؟ یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ یہ غدے جاذبہ کی ہے۔ جب بدھی اصلاتی تحریک ایسے عوامل سے، غذائیں زیادہ کھانے سے، ماحول کے بڑھ جانے سے، ایسے ماحول میں رہنے سے، یا ایسی ادویات لینے سے وہ شدت میں آئی ہے، تو اس نے کسی ایک ہی کو مات دینی ہے، تمام جگہ پر وہ نقصان نہیں کر سکتی۔ دوسری محفوظ ہے۔ اگر دوسری بھی تمام کسی نہ کسی حالت میں چلے جائیں تو انسانی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ یہ اکیلی بھی جو ہے تسکین بڑھتے بڑھتے خطرے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم دوسری تحریکوں کو یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ وہ بھی بیمار ہو گئی ہیں۔ اس چیز کی یہ بھی بات گواہی دیتی ہے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی دوائی دی ہے، کسی بھی جگہ پر دی ہے۔ جب تحلیل پر دی ہے تو تحلیل پر ہی دوائی دی ہے، ساتھ تسکین کی دوائی نہیں لگائی۔ جب تسکین کی دوائی دی ہے، تسکین کو توڑنے کے لیے دوائی دی ہے، تو ایک ہی دوائی دی ہے، کوئی بھی دی ہے۔ اب کیونکہ ان کا رجسٹر میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ دوائی ایک ہی دی، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں سے تحریک کا وہ نہیں مل رہا، وہ ایک سازش کے تحت نکال دی گئی ہے تحریک،
ہم کیا کریں؟ اتنے بڑے محقق حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہمارے اطباء نے ظلم اور زیادتی کرنے سے باز نہیں آئے، تو کیا کریں؟ باہر بات یہ ہے کہ باقی 4 تحریکیں جو ہیں ان کی حالت وہ اپنی جگہ پر اپنا نارمل دخل عمل کر رہی ہیں، جسم میں وہ چل رہی ہیں۔ قدرت جاذبہ کی تحریک نے، جب قدرت جاذبہ کی وہ غذائیں بڑھ گئی، ماحول بڑھ گیا، ایسی تحریک اس کو ملی، وہ جذبے بڑھ گئے، ماحول کی وجہ سے ہے نا، ایسی کیفیات میں رہا، ایسی جگہ پر رہا جہاں وہ قوتی عضلاتی حرارت زیادہ تھی، ایسی غذائیں کھائیں جن میں قوتی عضلاتی کی، تو وہ اپنے جسم میں اس کو جمع کر کے اس نے مار دی اعصابی عضلاتی کو، مشینی تحریک کو، اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اور صحیح بھی یہی ہے، عضلاتی اعصابی قوتی عضلاتی تحریک کے مواد کو مشینی تحریک، قوتی اعصابی عضلاتی مشینی تحریک نے باہر نکالنا تھا۔ یہ شدت لے کے اس کو تسکین میں لے گئی، وہ اس کو باہر نہیں نکال پا رہی، تو پھر ہم نے اس تسکین کو توڑنا ہے۔ اب صحیح علاج معالجہ یہی ہے، اس تسکین کو جب توڑیں گے، اس کے زیادہ مواد کو وہ خارج کر دے گی، تو اس کو کیسے تحریک میں لانا ہے؟ اعصابی عضلاتی غذائیں دے کر، اعصابی عضلاتی ماحول دے کر، اعصابی عضلاتی پھل وغیرہ غذاؤں میں آگے وہ ایسا ماحول دے کے اس کو ٹھنڈا، تو اس کی شدت کو کم کرنا ہے، وہ اس کی شدت کم ہو جائے گی، یہ اپنا پورا عمل کر کے اس کے مواد کو خارج کر دے گی، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہتر انسان بہتر ہو جائے۔ جو دوسری 4 تحریکیں ہیں وہ بالکل نارمل چل رہی ہوتی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی معاملات نہیں ہوتے۔ یہ میرے کچھ دوست اس لیے اس کو بھی عبارتیں ہیں کہ ان کا بھی کوئی دخل عمل، کیونکہ انہیں کوئی صحیح مقام کا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں دوائی دینی ہے، وہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے 3 4 تحریکوں کی دوائی باندھ دیتے ہیں، تو یہ معاملات ہیں۔ ایک وقت میں ایک ہی مسئلہ ہو، وہ مسئلہ ہے تسکین، وہ مسئلہ ہے یا تحلیل۔ تحلیل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ہی تحریک شدت لے گی، مگر یاد رہے دوستوں کو، تسکین کیمیائی تحریک ہی کی شدت لینے سے پیدا ہوتی ہے، اگلے عضو کے مشینی فعل میں، کہ مشینی فعل ہی اس کے مواد کو خارج کر سکتا ہے، اور مشینی فعل ہی اخراج کرتا ہے، کیمیائی فعل اخراج نہیں کرتا۔ اگر ہم کیمیائی دے دیں اگلے عضو کی کوئی اس کو، تو کیمیائی اس کا کبھی بھی اخراج نہیں کرے، وہ اپنا مواد شروع کر دے گا جمع کرنا۔ میرے دوستوں بات بڑی کلیئر ہے، ہم اگلے عضو کی کیمیائی دیتے ہیں، جیسے قوتی عضلاتی پر اعصابی قوتی کیمیائی ہے دماغ کی، تو کیمیائی اپنا مواد بنا جمع کرے گی، نکالے گی کسی کا نہیں۔ کیمیائی کا مواد کو نکالنا مشینی تحریک ہی نے، اسی لیے 3 تحریکیں کیمیائی ہیں انسانی جسم میں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور 3 مشینی۔ کیمیائی کا ہمیشہ اگلے عضو کا مشینی فعل ہی اس کو نکال باہر کرتا ہے، اور اپنے مواد کو کے ذریعے کام کرتے ہوئے اس نے اس کے مواد کو نکالا۔ تو باقی 4 حالتیں جو ہیں وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھیڑیں گے تو مریض کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے،
اور مریض کے ساتھ وہ ظلم ہوگا۔ ویسے بھی دیکھ لیں فطرت کے لحاظ سے حرارت کا سطح باب جو ہے وہ تری کبھی نہیں ہو سکتی، وہ ٹھنڈک ہی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دماغ کی کیمیائی تحریک میں تری پائی جاتی ہے اعصابی گدھی میں، اور اعصابی اطلاعاتی میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے، سردی پائی جاتی ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ تحریکیں ہیں۔ اعصابی گدھی جو ہے وہ گدے وہ اعصاب خبرساں کی ہے، اعصاب خبرساں کی تحریک ہے۔ جو اعصابی اطلاعاتی ہے یہ اعصاب حکم رساں کی تحریک ہے۔ میرا خیال ہے کہ بات کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ باقی تحریکیں، سوال یہ تھا کہ باقی تحریکوں کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، صحیح عمل دخل کر رہی ہیں جتنا اس کو کرنا چاہیے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے چھیڑنے کی۔ جہاں پر اس نے اپنی شدت سے نقصان کیا ہے اس کو، وہ نقصان کس صورت میں ہے؟ تسکین کی صورت۔ یہ حقیقت طب ہی کا کمال ہے۔ پہلے طبیب اس چیز سے ناواقف تھا کہ تسکین کہاں ہے اور تحلیل کہاں ہے۔ ایک وقت میں دونوں ہی سمجھی جا رہی ہے کہ اگلے میں تسکین ہے عضو رئیس کے، اگلے جگر عضو رئیس کے، اگلے عضو رئیس، اگلا عضو رئیس دماغ ہے، اس میں کیا ہے؟ تسکین ہے، اور پچھلے عضو میں تحریک ہے۔ تحریک کے طور پر الحمدللہ یہ ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کیا، اور کب تحلیل پیدا ہوگی، کب تسکین پیدا ہوگی، یہ بھی الحمدللہ ہمارے ہی یہ بھی جو چیز ہے ہماری ہی وجہ سے یہ اطباء میں عام ہو رہی ہے، روشن ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں اطباء۔ نہیں تو ٹامٹوئیاں مارنے کے لیے اس وقت جب علم ہی نہ ہو، تحلیل کہا، تسکین کہا، اور کب تحلیل پیدا ہوتی ہے کب تسکین، تو طبیب تو الجھ گیا۔ اس نے تسکین کو چھیڑنا ہے، تحریک دینی ہے، یا پھر تحلیل کو تحریک دینی ہے۔ ہم حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو جگہ جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ تسکین کو تحریک دیتے ہوئے بھی اور تحلیل کو تحریک دیتے ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ گدی اطلاعاتی میں اعصابی گدی دوائی دینی چاہیے، حضرت تو ٹی وی میں دے رہے ہیں، 3 نمبر میں دے رہے ہیں اعصابی گدی دعا، تین تحریک میں دے رہے ہیں۔ کیا پھر 3 میں بھی وہی ہوگی اور 4 میں بھی وہی دوائی ہوگی؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر بات اتر جائے گی۔ ہم سوچتے نہیں، اپنی جگہ پر اپنے دماغ جو چلاتے نہیں، جو کسی نے لکھ دیا، جو کسی نے دکھا دیا، جو کسی نے سمجھا دیا، چاہے وہ غلط تھا جیسے بھی تھا ویسے ہی سمجھتا، اسی پر چلتے رہے۔ اب میرے دوستو ہم نے اس سے نکلنا ہے، اپنے دماغ سے بھی کام لینا ہے۔ ہم نے بھی سوچنا ہے کہ فطرت کیا مانگتی ہے۔ گدی اطلاعاتی میں کوئی انکاری ہے کہ حرارت زیادہ ہوتی ہے؟ کوئی بھی انکاری نہیں، حرارت کی تحریک ہے۔ تو میرے پیارے، حرارت میں جب حرارت زیادہ ہوگی، انسانی فطرت ہی کیا مانگتی ہے، ذرا اسی کو سوچ۔ سایہ کو ڈھونڈے گی، ٹھنڈی جگہ کو ڈھونڈے گی، کو ہوادار جگہ کو ڈھونڈے گی یہ طبیعت۔ جتنا آگے بڑھتے جائیں
पंखे हो जाए, कूलर वगैरह हो या एसी लगा हो, जहाँ सर्दी ही सर्दी ठंडक हो, उसमें बेहतर महसूस करता है। ये तो आप लोगों के तजर्बे में बहुत बेहतर आ चुकी होगी, हर आदमी के तजर्बे में ये बात है। पीछे एक साहब आए थे मेरे पास, यहाँ दूर से आए थे, तो कहने लगा यार पहले ही कानून मुहर्रम में थोड़ा फिरके बन चुके हैं, तो आपने एक नया और चला दिया है। सर्दियों के दिन थे, पीछे सर्दियों में वो तशरीफ लाए थे कोटा से, आते बैठते सलाम अलैकुम लेते, तारुफ कराने से पहले ही उनने ये बात, शायद पहले सोच वो और करने से पहले ही उन्होंने यही उनके अंदर थी, वो उन्हें करनी थी, वो कर की। बाकी बैठे तशरीफ बैठे, मैंने हीटर लगाया हुआ था, मैंने रोक उनकी तरफ फेर दिया। बाहर से वो सर्दी में आए थे, तो वो हाथों को फैला कर ऐसे तो तापने लगे। मैंने क्या सर क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप? जी ठंडक है, तो मैं रात रह रहा हूँ, मैं क्या ठंडक है, तो इस पर भैया सुलाती आपको लेना चाहिए। जो बात आपने की है कि मैंने जो अलहदा फिरका छेड़ दिया है, अपनी फितरत को समझ जाओ। कहने लगा वाकई राणा साहब मैं मान गया, कुछ आदमी जल्दी समझ जाते हैं किसी बात से, कुछ लोगों ने अड़ना होता है, फंसना होता है। तो वो अभी उस्ताद नहीं बना था ना, हकीम था, उस्ताद नहीं बना। उस्तादों के लिए बड़ा मसला है यार। अल्लाह पाक मेहरबानी करे, अल्लाह करम करे। शायद जो सवाल हैदराबाद साहब ने किया वो समझ में आया या नहीं। कितना मिनट हो गया? 22 मिनट। वो समझ सके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया। तो मेरे दूसरे दोस्त भी इसको अच्छी तरह समझ गए। दूसरी तहरीकें जो हैं वो उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस तस्कीन को चालू कर देना। कीमियाई तहरीक है तो तस्कीन को चालू कर देना है, उसको उसकी गज़ा देनी है। उसकी गज़ा की कमी आ गई है उसको, जब वो गज़ा देंगे तो वो इंशाल्लाह अपना काम फिर शुरू कर देगी। इसकी हरारत को निकाल बाहर करेगी अपनी ठंडक पैदा करके। दूसरा जो असूल हज़रत साबर मतानी रहमतुल्लाह अलैह का जो अहम, जिसमें कहा कि बस इसी में शफा है, वो भी इसी पर ही पूरा होता है कि पहला लफ्ज़ गुदी, इस तहरीक का गुदी सुनाती का पहला लफ्ज़ उज़्व के साथ वास्ता रखता है, यानी कि गुदर के साथ उसका वास्ता है। जिसम में जहाँ जहाँ गुदर है वहाँ वहाँ बहुत हरारत बढ़ गई है। और जो दूसरा है उजलाती, वो खून में बढ़ गया है, वो खून में बढ़ रहा है, वो खून की तरफ है, वो खून की तरफ जाता है, बढ़ा नहीं, और उसी को बढ़ाने में शफा है। तो कोई और तहरीक की दवाई देकर, गज़ा देकर आप खून में खुश्की बढ़ा ही नहीं सकते जब तक आप साबी उजलाती दवाई ना देंगे। उस वक्त तक वो नहीं ख़त्म होगी। अल्लाह करे मैंने जो बात की है, अल्लाह मेरी बात को कबूल करते हुए मेरे सुनने वाले दोस्तों को ये बात की समझ आ गई है, अल्लाह मेहरबानी करे। अगर किसी को सवाल हो तो अपना वो कमेंट दिया करें। हाँ, पहले मैं यूट्यूब पर दोस्तों के जो कमेंट होते थे मुझे इल्म नहीं था वो कैसे काट के पढ़ने हैं। अब मेरे दोस्त है, जैसे कमेंट आएंगे उनके सवाल जो बनेंगे उनके इंशाल्लाह हम इस पर जवाब देंगे। बाकी 4 तहरीकें जो हैं वो महफूज है, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक, उनमें कोई कमी पेशी नहीं है, वो अपना सही काम कर रहे हैं। अस्सलाम।